اور اللہ نے چونکہ ان سے افضل بنایا ہے اپنے محبوب کو تو پھر اللہ نے وہ رتبہ تو عطا کرنا تھا۔ چوتھا آسمان تو کہاں رہ گیا، پانچواں آسمان تو کہاں رہ گیا، چھٹا آسمان کہاں رہ گیا، ساتواں آسمان کہاں رہ گیا، سدرۃ المنتہا کہاں رہ گیا، عرش بری کہاں رہ گیا، اپنے محبوب کو عرش سے بھی وراء الورا بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں تو کہا جاتا ہے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے نالین اتار دیجئے، آپ پاک وادی میں آئے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اپنے محبوب کی، اپنے محبوب کی، حبیب کبریا کی، سید الانس والجان کی، خیر خلق اللہ کی، شفیع المذنبین کی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں نہیں کہا جاتا کہ نالین اتار دو، وہ نالین سمیت ہی تشریف لے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کے لیے اللہ کوہ طور پر بلوا رہا ہے تو روزے رکھوا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب اپنی بارگاہ میں بلوا رہا ہے تو دودھ کے کٹورے پلا رہا ہے، جانیں دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، بدلے میں ملے گا کیا؟ اے محبوب آجا، تو نے جو سودا جو کرایا ہے آ کر میرا مبیہ بھی دیکھ جا، جنت بھی دیکھ جا۔ وہ جنت ایسی ہے، اس کے اندر نعمتیں ایسی ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا ہے۔ آجا اے محبوب دیکھ جا، اور صرف جنت ہی نہ دیکھ، آسمانوں کو نہ دیکھ، صرف جہنم کو نہ دیکھ، اس ذات کو بھی دیکھ جا جس نے یہ سارا باغ سجایا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا خود ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں۔ ارے سب سے بڑی ذات غیب الغیب جو ہے وہ کون ہے؟ وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ جب غیب الغیب جو ہے، غیبوں کا غیب جو ہے، سب سے بڑی چھپی ہوئی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو جب حضور نے اپنی چشمان سر سے اللہ کا دیدار کر لیا تو کون سا غیب ہے جو کسی چٹان کے نیچے چھپا رہ گیا یا کسی دیوار کے پیچھے چھپا رہ گیا؟ بیدار ہوئے محبوب خدا، جبریل سناتے ہیں مژدہ۔ بیدار ہوئے محبوب خدا، جبریل سناتے ہیں مژدہ۔ دعوت ہے رب اعلیٰ کی، دعوت ہے رب اعلیٰ کی۔ بڑے ڈگڈگی بجانے والے آئیں گے، تمہارے ایمان خراب کریں گے، تمہارے عقیدے برباد کریں گے، تمہیں جہنمی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ارے یہ میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، میں نے اسے اختیار دیا ہے، جب مرضی جائے جب مرضی آئے۔ عبادت ہے میری، فرض کی ہے میں نے، لیکن اختیار دیا ہے اس مختار نبی کو، چاہے تو 5 کم کرائے، چاہے تو 45 کم کرائے، اور چاہے تو 5 کا ہی ثواب 50 کے برابر کرائے۔ عزیزان محترم، یہ جو رات ہے اسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ سی راز معراج محبتاں دا، کہیے سبحان اللہ۔ سی راز معراج محبتاں دا، نئی سی کسے دی سمجھ آن والا۔ صدیہ طالب نے تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا۔ بازے آخدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا۔ عبر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ عزیزان محترم، رب کریم نے دعویٰ فرمایا ہے، معراج کا دعویٰ، سیر کرانے کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ سبحان اللہ کی ان گنت صفات ہیں، لیکن اللہ نے اپنی صفت خاصہ سبحان کو یہاں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اپنی تنزیہ بیان کی ہے۔ وہ سبحان، وہ ذات جو ہر قسم کے عیب اور شائبہ عیب سے بھی پاک ہے، جو قادر مطلق ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے، جس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جس نے یہ
جو بدیع السماوات والارض ہے، جس نے بلا نمونہ یہ آسمان و زمین بنائے ہیں۔ آج ہم کچھ بھی کریٹ کرنا چاہیں، کچھ بھی بنانا چاہیں، ہمارے ذہن میں اس کی تمثیل ہوتی ہے، اس کی تصویر ہوتی ہے، اس کا تصور ہوتا ہے۔ کوئی مائک بنانا چاہے تو پہلے سے ہی مائک کا تصور ہوگا، زیادہ سے زیادہ جدت لائے گا، کوئی کالر مائک بنا رہا ہے، کوئی سٹینڈ والا بنا رہا ہے، کوئی جناب سینسر اس میں اس کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بڑھا رہا ہے کہ جناب یہ 2-2 4-4 فٹ سے آواز کو کیچ کرے گا، لیکن شکل وہ ایسی ہی بنائے گا۔ کوئی مائک کی جگہ پر اینٹ نہیں رکھ دے گا کہ یہ اینٹ جو ہے اب اینٹ جیسا مائک ہوگا، نہیں، اس سے ملتی جلتی شکلیں بنا کر وہ مائک بنائے گا۔ اس کے پاس پہلے نمونہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی کتاب بنانا چاہے گا تو کوئی چھوٹی بنا دے گا، کوئی بڑی بنا دے گا، کوئی صفحے ملائم کر دے گا، کوئی امپورٹڈ لگا دے گا، کوئی جناب زیادہ گرامیج کر دے گا اس کے پیپرز کی، کوئی اس کا ویٹ کم کر دے گا، کوئی بڑی کر دے گا، کوئی چھوٹی کر دے گا، کوئی اس کی بائنڈنگ بدل دے گا، لیکن کتاب کی شکل یہی ہوگی۔ کوئی کدو کی طرح کی کتاب نہیں بنائے گا، کوئی کیلے کی طرح کتاب نہیں بنائے، کیونکہ نمونہ موجود ہے۔ بدیع کسے کہتے ہیں؟ اس ذات کو جس نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کے بنانے سے پہلے اس کے سامنے کوئی نمونہ موجود، اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے بلا نمونہ بنایا ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف ذکر فرمائی، اپنی توصیف ذکر فرمائی لفظ سبحان سے، کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ ایک بشر جو زمین پہ چلنے والا ہے، کھانے پینے والا ہے، عام انسانوں کی طرح ہے، وہ کیسے آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ وہ کیسے سفر کر سکتا ہے؟ آسمانوں پر جانے کے لیے وہاں اوپر خلا تو ہوا ختم ہو جاتی ہے، آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، بشر تو بغیر آکسیجن کے زندہ رہنا اس کا ممکن نہیں۔ پھر طبقات ہیں، اوپر زمہریریہ ہے، وہاں آگ کے کرے ہیں، آگ کا کرہ ہے، فلاسفہ کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے، اور اس طرح کے اوپر سے ہمارا جو اوپر کا جو نظام ہے وہ بہت ساری ایسی حیات رکھنے والا ہے کہ انسان کے لیے تو متصور ہی نہیں کہ کوئی ایسے جا سکے۔ تو لیکن وہ ذات جس نے سب کچھ بنایا ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا، اس کا وقوع کرنا، اس کا ایقاع اس کے لیے ناممکن اور محال نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہر قسم کے اعتراض کو رفع فرما دیا، کیا کہہ کر؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، محالات سے بھی پاک ہے، ناممکنات سے بھی پاک ہے۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے۔ وہ ذات الذی اسری بعبدہ، وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، لیلم، پوری رات میں نہیں، 14 گھنٹوں کی 12 گھنٹوں کی رات میں نہیں یہ سیر کرائی۔ اللہ فرماتا ہے لیلن، لیلن پہ جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، یہ قلت بیان کرنے کے لیے، کہیں تکثیر کے لیے ہوتی ہے، کہیں کثرت بیان کرتی ہے۔ علم معانی کی روح سے تنوین جہاں بھی آتی ہے اس کے آنے کا عام بندوں کو تو پتہ، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن تنوین بھی اپنے اندر معانی کا منبع رکھتی ہے، اور یہ اہل علم ہی اس کو جانتے ہیں۔ علم بدیع پڑھنے والے وہ جانتے ہیں کہ تنوین کیوں آئی ہے۔ یہاں تقلیل کا معنی دے رہی ہے، تعظیم کا معنی دے رہی ہے، تعریف کا معنی، تنکیر کا معنی دے رہی ہے، قلت کا معنی دے رہی ہے، کس لیے آئی ہے؟ تو اللہ نے جو یہاں، اللہ کے قاعدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ علوم کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے کلام کو دیکھ کر سارے علوم وضع کیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں، یہ جو میں نے سیر کرائی ہے رات کے کچھ حصے میں کرائی ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات، جس نے سیر کرائی رات کے کچھ حصے کے اندر اپنے بندہ خاص کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سیر کی ابتدا بھی مسجد سے ہو رہی ہے، اور سیر کا جو منتہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مسجد ہے۔ تو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب برکتیں کیا تھیں؟ انبیاء کے مزارات ہیں وہاں پر۔ اللہ رب العالمین انہیں ان مقامات کو برکتوں والے مقام ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ معراج کرانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں
اس بندہ خاص کو، اس سے مراد کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندہ خاص کو اپنی بعض نشانیاں، ساری نشانیاں نہیں۔ اب یہ من جو ہے یہاں تبعیضیہ ہے، یہ بعضیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں وہ تو غیر متناہی ہیں، ان کا تو احصار ممکن نہیں، اس کا تو شمار ممکن نہیں۔ اللہ فرماتا ہم نے بعض نشانیاں دکھانے کے لیے یہ سیر کرائی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ آیہ کریمہ حضور کی نعتوں کا، حضور کی تعریفوں کا، حضور کی توصیفوں کا گنجینہ ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفوں کا یہ منبع ہے۔ اس کے اندر اتنے پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ علماء اس لیے مختلف پہلوؤں کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہی محفل میں کچھ منٹوں کے اندر، کچھ لمحات کے اندر اس سارے کا جو ہے بیان ہی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بعض جزیات کو بیان کیا جاتا ہے، بعض پہلوؤں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ سیر کرائی تاکہ ہر قسم کا معترض خاموش ہو جائے کہ دعویٰ وہ ذات کرنے والی ہے جس سے محالات کے علاوہ سب کچھ ممکن ہے۔ محالات کے علاوہ سب کچھ ممکن ہے۔ محالات کیوں میں نے کہہ دیا؟ کہ جو چیزیں رب کے شایان شان ہی نہیں، اللہ کی قدرت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ محالات کا تعلق اللہ کی قدرت سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین تمام ممکنات پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ذات کے لیے محال ہیں، ناممکن ہیں۔ پہلے لمحے میں تو بندہ ایک دم پریشان ہو جاتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ جس طرح کے سبق پڑھایا جاتا ہے، خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ دیکھا جائے تو بظاہر اس جملے کے اندر تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، لیکن اہل علم چوری پکڑنا چوروں کی جانتے ہیں۔ خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین نہیں، خالق سے صرف وہی کچھ ہونے کا یقین جو اس کے شایان شان ہے۔ جو اس کے شایان شان نہیں، اس کا خالق سے ہونے کا یقین ہمیں نہیں ہے جناب، کہ ہم کے خالق سب کچھ، یعنی کہ سب کچھ ایسا کچھ بتا دیا بعض لوگوں نے، بد مذہبوں نے، کہ انہوں نے کہہ دیا سب کچھ میں کیا ہے کہ خدا کا جھوٹ بولنا بھی ممکن ہے۔ یہ بھی بک بیٹھے، کہتے کیوں؟ ہم نے کہا یہ تو محال ہے، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو تم خدا کو عیبی ٹھہرا رہے ہو۔ کہتے عیبی کیسے؟ تو بندہ ہے، تو مخلوق ہے۔ ہاں میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے۔ ہاں وہ خالق ہے۔ تو جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ بول سکتا ہے، میں تو بولتا ہوں۔ تو مخلوق ہو کر جھوٹ بولنے پر قادر ہو اور وہ خالق ہو کر قادر نہ ہو، کیا تو مخلوق ہوتے ہوئے خالق سے بڑھ گیا؟ تیری قدرت بڑھ گئی ہے؟ ایسے جھانسا دیتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ فرق یہ ہے، خالق کی قدرت قدرت خالقہ ہے اور مخلوق کی قدرت قدرت کاسبہ ہے۔ اللہ خالق خیر و شر ہے، اس نے خیر بھی پیدا فرمایا ہے، اس نے شر بھی پیدا فرمایا ہے، لیکن اس نے شر امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ شر کا اس نے ارتکاب نہیں کیا، اکتساب نہیں کیا، وہ تو بندہ کرتا ہے۔ تو اللہ امتحان کے لیے پیدا کرتا ہے، امتحان کے لیے شر کو پیدا کیا، شیطان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ تو بندہ جھوٹ کا کسب کرتا ہے، جھوٹ کی تخلیق نہیں کی ہے اس نے، اور رب نے تخلیق فرمائی ہے، وہ کسب نہیں کرتا۔ تو معاذ اللہ اس طرح سے بندے کو اللہ سے بڑھانا اور یہ کہتے ہوئے اس جھانسے کے اندر اللہ کو عیبوں پر قادر ماننا، معاذ اللہ یہ بہت پرلے درجے کی گستاخی ہے اور یہ کفر ہے۔ عزیزان محترم، خدا کا اپنے آپ کو موت دینا، فنا کرنا، یہ کیا ہے؟ محال ہے، یہ ناممکنات سے ہے، لہذا اس کا تعلق بھی اللہ کی قدرت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا، تو بہرحال رب تعالی تمام ممکنات پر قادر ہے جو اس کے شایان شان ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، تو یہ کہہ کر اصل میں انبیاء اور اولیاء کے جو اختیارات ہیں جو من جانب اللہ عطا ہوئے ہیں، ان کا انکار کرانا مقصود ہوتا ہے کہ مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو جب رب مخلوق سے، عیسیٰ علیہ السلام سے اندھے جو ہے وہ بینا کرانا چاہے تو ہوئے کہ نہ ہوئے؟
کوڑیوں کو شفا رب نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دلوائی کہ نہ دلوائی؟ مردوں کو زندہ کروایا کہ نہ کروایا؟ ابراہیم علیہ السلام سے پرندے مردہ کروا کر پھر ان کو زندہ کروایا کہ نہ کروایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے معجزات کا اللہ رب العالمین نے اظہار کروایا، ہوا کہ نہ ہوا؟ تو حضور عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء یہ مخلوق تھے کہ نہیں تھے؟ مخلوق ہے نا اللہ کی، تو مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین کا مطلب ہے کہ انبیاء سے کوئی معجزہ بھی نہیں صادر ہوا، اولیاء سے کوئی کرامات بھی نہیں صادر ہوئیں۔ یہ کلمانہ مقصود ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا شرعی جو ہے ہمارے جو اعتقادیات ہیں ان پر حملہ ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے، اسی نے یہ معراج کروائی ہے، اسی نے رات کے کچھ حصے کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ میرے رب کا دعویٰ ہے۔ اور کس لیے؟ اس کی حکمت کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی جائیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھائی تھی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو بھی آسمانوں اور زمین کی ملکوت کی نشانیاں ہم انہیں دکھاتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت تھی، جو اس کے خفیہ راز تھے، اللہ ان پر انہیں مطلع کرتا رہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی، اپنے عبد مختار کو، اپنے عبد مکرم کو، اپنے عبد منیب کو اللہ رب العالمین نے وہ نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کرائی۔ عزیزان محترم، اس لیے اسی طرح اللہ نے جنت اور دوزخ کے نظارے کرائے کہ جنت پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، دوزخ پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ان تخلیقات پر ایمان انبیاء نے اللہ سے سن کر ایمان لائے اور اپنی امتوں کو اس کی دعوت دی، اس پر ایمان لاؤ، اور وہ دعوت انہوں نے قبول کی۔ جنہوں نے قبول کی وہ مومن ہوئے، اور جنہوں نے رد کر دیا وہ منکر ہو گئے، وہ کافر ہو گئے، اور وہ اللہ کے مجرم ٹھہرے۔ تو کوئی تو ایک ہستی ہونی چاہیے تھی کہ کتنے انبیاء نے سن کر گواہی دی، تو ایک ہستی تو ایسی ہونی چاہیے تھی جو سننے کے علاوہ دیکھ کر گواہی ہے۔ لیکن اللہ نے وہ فیوچر جو ہے قبل از وقت اپنے محبوب کو دکھا دیا ہے۔ جہنمیوں نے قیامت کے بعد جہنم میں داخل ہونا ہے کہ انہیں کیسے کیسے عذاب ہوں گے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بیفور ٹائم سب کچھ دکھا دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مصلحتیں تھی کہ انبیاء کرام کو اس کے علاوہ جتنے جتنے انعامات ملے، فرادہ الگ الگ تفردن، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ، وہ سب کے سب جمع کر دیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں، کیونکہ آپ کو سید الانبیاء والمرسلین جو بنانا تھا، اللہ رب العالمین نے چونکہ بنایا آپ کو سید الرسل، سید الاولین والآخرین، سید الانس والجان بنایا، تو اب وہ معجزات بھی حضور میں جمع کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار کی، حضرت ابراہیم پر کیا ہوا؟ آگ اللہ نے گلزار کر دی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ ٹھنڈی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کمال دیا، تو اپنے محبوب کو کیا کمال دیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس دسترخوان سے اپنے ہاتھ پونچھ لیتے ہیں تو آپ کے خادم صحابی اس کی جو اس پر لگ جانے والی جو میل ہے اس کو صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈال دیتے تھے، اور آگ اس دست مصطفیٰ کو چومنے والے رومال کو نہیں جلاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو آگ نے نہیں جلایا، ان کا اپنا وجود تھا، کامل وجود تھا جو آگ میں ڈالا گیا اور نہیں جلی، اور آگ جو ہے ان کا وجود نہیں جلا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ایک حصے سے مس کر جانے والا رومال جب وہ کہیں گدلا ہو جاتا ہے استعمال سے، اس کے گدلے پن کو دور کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے تو صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کو کمال ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا،
تو جو درجے میں کم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو اتنا بڑا کمال ملا کہ وہ مردے زندہ کر رہے ہیں، تو وہ کمال جو ان سے افضل نبی ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں ان میں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو حضور حضرت جابر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ان کے مردہ بچوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے، اس طرف میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت زیادہ لگے گا۔ حضور نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا، وہ حضور پر ایمان لائے اور آپ کے صحابی ہونے کا انہیں شرف حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ کے معجزات میں ہے، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں میں کر رہا، یہ حضور کے معجزات سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقتدی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو کوڑیوں کو شفا دے رہے ہیں، حضور اپنا لعاب لگاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمیوں کو شفا کا باعث بن رہے ہیں۔ حضور کے منہ مبارک ام المومنین کہتی ہیں ہم پیالے میں گھول گھول کر مریضوں کو پلاتے ہیں، انہیں شفا مل جاتی ہے۔ یہ کمال تو حضور کے اندر بدرجہ اتم اللہ نے رکھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر پتھر سے پانی نکالتے تھے، اور اللہ کی سنت ہے کہ پتھروں سے پانی نکلتا ہے، اللہ چشمے جاری کرتا ہے، اللہ کی یہ عادت جاریہ ہے، لیکن ہاتھوں سے تو پانی نہیں نکلتا۔ ہاتھوں سے تو کیا نکلتا ہے؟ خون نکلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارتے ہیں، پانی جاری کر دیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ معجزات کا اظہار آپ سے کروایا۔ معجزہ نبی کی نبوت کا مصدق ہوتا ہے، تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقلوں کو عاجز کر دے۔ عقلوں کو کیا کر دے؟ عقل میں آنے والی بات وہ نہیں ہوتی، وہ خلاف عادت ہوتا ہے، خرق عادت ہوتا ہے۔ اور معجزات پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اسی طرح کرامات یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سارے کمالات جو دیگر انبیاء کو ملے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا، وہ چوتھے آسمان پر تھے، اور ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں، خضر علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، اور اسی طرح جو 4 انبیاء تو وہ ہیں جنہوں نے ابھی موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ تو بہرحال آسمانوں پر پہنچ گئے، چوتھے آسمان پر ہیں، امام الانبیاء زمین پر ہیں، اور ان کے مقتدی چوتھے آسمان پر ہیں، اور اللہ نے چونکہ ان سے افضل بنایا ہے اپنے محبوب کو، تو پھر اللہ نے وہ رتبہ تو عطا کرنا تھا۔ چوتھا آسمان تو کہاں رہ گیا، 5واں آسمان تو کہاں رہ گیا، 6واں آسمان کہاں رہ گیا، 7واں آسمان کہاں رہ گیا، سدرۃ المنتہا کہاں رہ گیا، عرش بری کہاں رہ گیا؟ اپنے محبوب کو عرش سے بھی وراء الورا بلا لیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ رتبہ نہیں ملا، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، تو حضور آسمانوں کو بھی نیچے چھوڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، چل کر آتے ہیں۔ فرق دیکھیے اپنے محبوب کا اور کلیم کا علیہ الصلوۃ والسلام، علیہم الصلوۃ والسلام، کہ موسیٰ علیہ السلام چل کر آتے ہیں، حضور براق پر بلائے جاتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے، جاگ کر کہہ دیجئے، ابھی آواز آپ کی شایان شان نہیں، اور بلند آواز سے کہیے۔ یہ وہی بات، اب شیطان بھاگ گیا ہوگا تاج باغ سے باہر، الحمدللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں تو کہا جاتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنے نعلین اتار دیجئے، آپ پاک وادی میں آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، 313 رسول ہیں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء میں سے، اور 313 میں جو 5 ہیں وہ اولو العزم ہیں، اور ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ جب وہ جا رہے ہیں کوہ طور پر تو اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے نعلین کو اتار دو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، بے شک تو پاکیزہ وادی کے اندر ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے اپنے محبوب کی، اپنے محبوب کی، حبیب کبریا کی، سید الانس والجان کی، خیر خلق اللہ کی، شفیع المذنبین کی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہیں نہیں کہا جاتا کہ نعلین اتار دو، وہ نعلین سمیت ہی تشریف لے جاتے ہیں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ نعلین کا ذکر نہیں ہے، لیکن نعلین کے بغیر ہونے کا بھی ذکر نہیں ہے، جانبین ایک جیسی ہیں۔
تو وہاں نعلین کا خصوصاً ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ نعلین اتاریے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین ساتھ نہیں تھے، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا۔ تو علماء اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہاں دیکھیں نعلین اتروائے جا رہے ہیں، یہاں پر اس کا ذکر ہی نہیں ہے، گویا کہ اس کے سمیت ہی جایا جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر بلائے گئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کے لیے اللہ کوہ طور پر بلوا رہا ہے تو روزے رکھوا رہا ہے، 40 روزے رکھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنی بارگاہ میں بلوا رہا ہے تو دودھ کے کٹورے پلا رہا ہے، وہاں روزہ رکھ کے بھوکا بلوایا جا رہا ہے، اور جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے تو دودھ، پانی، شہد پیش کیے جا رہے ہیں اور سرکار دودھ کو نوش فرماتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ شان ہے افضل المرسلین کی، افضل المرسلین کی، سید الانبیاء والمرسلین کی، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ تو سارے نبیوں نے سن کر گواہیاں دیں، لیکن حضور کو اللہ نے سب پر شہید بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، اور گواہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کی گواہی دیکھی بھالی ہو اور سنی ہوئی ہو۔ جس نے سنا نہیں، دیکھا نہیں، وہ کیسے گواہی دے گا؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو ان تمام پر گواہ بنایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ سنایا بھی گیا اور سب کچھ دکھایا بھی گیا۔ یہ دکھانے سنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے، اور یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو۔ ہماری جانیں بک چکی ہیں، کن کے بدلے؟ ہمارے مالوں کے ذریعے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے مال کے ذریعے، ہماری جان کے بدلے میں ہماری جان خرید لی ہے مال کے ذریعے سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، بدلے میں کیا دیا؟ جنت کو دیا۔ اور خریدار کون ہے؟ مشتری کون ہے؟ خریدار کون ہے؟ اللہ۔ اور بیچنے والے کون ہیں؟ ہم۔ تو سودا کس نے کرایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سودا جو کراتا ہے اس کو مبیع دیکھنا تو ہے، بائے بیچنے والا، سیلر، مشتری خریدنے والا، بائر، سودا دیکھا نہ ہو۔ مبیع کیا ہے؟ کس چیز کو بیچا گیا ہے یا کس چیز کے بدلے میں بیچا گیا ہے؟ بیچا ہمارے مالوں کو گیا، جانوں کو گیا، وہ تو چلے ٹھیک ہے، وہ تو کلیئر کٹ ہے، سامنے ہے، لیکن اس کے بدلے میں ملا کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت۔ تو وہ بھی تو دیکھنی چاہیے کہ جو سودا ہے وہ ٹھیک ہے، جانے دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، بدلے میں ملے گا کیا؟ اے محبوب آجا، تو نے جو سودا جو کرایا ہے، آ کر میرا مبیع بھی دیکھ جا، جنت بھی دیکھ جا۔ وہ جنت ایسی ہے، اس کے اندر نعمتیں ایسی ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا ہے۔ آجا اے محبوب دیکھ جا، اور صرف جنت ہی نہ دیکھ، آسمانوں کو نہ دیکھ، صرف جہنم کو نہ دیکھ، اس ذات کو بھی دیکھ جا جس نے یہ سارا باغ سجایا ہے، یہ سارا جہان سجایا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا خود ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ غیب الغیب، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ حضور کو ام المومنین کے گمے ہوئے ہار کا پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ۔ حضور کو پتہ ہوتا تو بتا نہ دیتے، حضور سے پوچھا گیا تو حضور بتا نہ دیتے، حضور بتا نہ۔ ارے سب سے بڑی ذات غیب الغیب جو ہے وہ کون ہے؟ وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ جب غیب الغیب جو ہے، غیبوں کا غیب جو ہے، سب سے بڑی چھپی ہوئی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو جب حضور نے اپنی چشمان سر سے اللہ کا دیدار کر لیا تو کون سا غیب ہے جو کسی چٹان کے نیچے چھپا رہ گیا یا کسی دیوار کے پیچھے چھپا رہ گیا؟ ہے نا یہ سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچئے کہ یہ کہنا حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، یہ معراج ہمارے عقائد کو ثابت کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک بشر جو بے مثل و بے مثال ہے، اس جیسا ثانی کوئی نہیں، اس کا نظیر کوئی نہیں، اس کی تمثیل کوئی نہیں،
اس کا ند کوئی نہیں، ضد کوئی نہیں اس کا، وہ بشر خاص سید البشر، اللہ رب العالمین انہیں کیسی صفات دے کر اپنی بارگاہ میں لے جا رہا ہے۔ اللہ نے جن کی تخلیق نور فرمائی ہے اور نور کو لباس بشری پہنایا ہے، اور پہنا کر پھر اللہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ کہتے بشر تھے، ارے ہاں بے شک بشر تھے، جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ جو حضور کی مطلقاً بشریت کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ حضور جنات سے نہیں تھے، حضور ملائکہ سے نہیں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سے تھے، لیکن ہم جیسے عام انسان نہیں تھے۔ حضور بے مثل و بے مثال بشر تھے۔ ارے عام بشر بھوکا رہ سکتا ہے زیادہ دیر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں، بغیر افطار کے نیا روزہ، بغیر افطار کے نیا روزہ، بغیر افطار کے نیا روزہ، صوم وصال، روزے سے روزہ وصل اس کا ہو رہا ہے، اور لمبا لمبا روزہ۔ صحابہ نے بھی نقل اتاری کہ ہم بھی رکھتے ہیں۔ صحابہ نے تو چند دن رکھا تو وہ نڈھال ہونا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا معاملہ ہے کہ نڈھال نظر آ رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خود تو روزے رکھتے ہیں وصال کے اور ہمیں روکتے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، ارے تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ ظاہری خوراک کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ اپنا سروائیو کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے چاک ہو رہے ہیں، بائی پاس ہو رہے ہیں، کوئی انستھیزیا نہیں، کوئی سٹچز نہیں، یعنی کہ اس طرح ظاہری طور پر، اور حضور کا قلب انور باہر نکالا جا رہا ہے، کوثر و تسنیم کے پانیوں سے دھویا جا رہا ہے، زمزم سے غسل دیے جا رہے ہیں تاکہ زمزم کو بھی شرافت حاصل ہو جائے، اس کو بھی شرف حاصل ہو جائے، اس کو بھی برکت سینہ مصطفیٰ قلب مصطفیٰ سے حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک، اب دیکھیے بائی پاس ہوتا ہے تو وہ ہارٹ کو رکھتے ہیں اس کے باؤل کے اندر، اور اس کا جو ہے وہ پمپنگ سسٹم جاری رہتا ہے، اس کو سنبھال کے نہیں رکھ دیتے، وہ پمپ کرتا رہتا ہے، باہر بھی نکالے اوپن ہارٹ سرجری کے اندر، لیکن اس کے ساتھ وینٹیلیٹر، آکسیجن، ڈرپس وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں کہ کہیں پر زندگی کی تار ٹوٹ نہ جائے۔ لیکن یہ ہے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جب قلب انور کو نکالا تو دیکھا گیا اس کے اندر 2 آنکھیں بھی تھیں، 2 کان بھی تھے۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ مجھ پر تمہارا خشوع و خضوع چھپا ہوا، جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت ایسی تھی، ایویں نہیں ہم کہتے، اعلیٰ حضرت کہتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بھئی کیا چاند وہاں آسمانوں پر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور دھماکے کی آواز آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا اور چاند کے سجدہ کرنے کی جو آواز ہوتی تھی میں اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا۔ یہ ہے حضور کے کان، یہ ہے کان مبارک، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر نہیں تھے، بے مثل و بے مثال بشر تھے، اور بشر کو نوری لباس پہنایا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نوریوں کا امام کون؟ جبریل امی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر لے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹرو پیش کرتے ہوئے، تعارف پیش کرتے ہوئے جناب لے جا رہے ہیں۔ دروازے آسمانوں کے بند ہیں، فرشتے جناب نوکنگ پہ کہتے ہیں کون ہیں؟ بتایا جاتا ہے جبریل ہیں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ کہتا ہاں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسی شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ جن دروازوں سے حضور گزرے وہاں پر یہ حکم اللہ نے دیا ہوا تھا کہ یہ دروازے میرے محبوب کے سوا کسی اور کے لیے کھولے ہی نہیں جائیں گے۔ یہ شان عطا کی گئی، اور سدرہ پر پہنچے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر فرشتوں نے ڈھانپ لیا سدرہ کو، اور وہ فرشتے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے مولا وہ کون سی ہستی ہے
کہ جنت کا کوئی چپا تو نے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جہاں اپنے نام کے ساتھ اس نام کو نہیں جوڑا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی تو اس کا دیدار کرا دے، اے اللہ ہمیں بھی تو اس کا چہرہ دکھا دے، ہمیں بھی تو اس کی زیارت کا جام پلا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں ٹائم دیا کہ پھر میرا محبوب جب آئے گا نا تو سارے ہی آ جانا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، کہ جب ڈھانپ لیا سدرہ کو جیسا اللہ نے چاہا، اس نے ڈھانپا اسے، تو ایسے فرشتے زیارت کے لیے آئے کہ سب نے اس کو ڈھانپ ہی لیا۔ کس لیے؟ زیارت مصطفیٰ کے لیے۔ نوریوں کا امام لے کے جا رہا ہے، ایک مقام آتا ہے کہ نوریوں کا امام اس کی بھی بس ہو جاتی ہے۔ سدرہ سے آگے جب جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جبریل آگے بڑھیے، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، بال کے سرے کے برابر بھی میں آگے بڑھا، انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو لحترقت، جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا، نور جل جائے گا۔ نور سمجھ نہیں آئی؟ بلند آواز سے نور، جہاں نوریوں کے امام کا نور جل جائے گا، جلنے کا امکان ہو گیا، وہاں بشروں کا امام جو ہے وہاں سے اس کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تشریف لے جا رہے، ابھی کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے۔ بھائی تو نہیں مانتا تو نہ مان، تو فطور سے بھرپور ہے، نہیں مانتا تو نہ مان۔ تیرے نہ ماننے سے حضور کی نورانیت میں کوئی فرق آئے گا؟ تیرے نہ ماننے سے حضور کا نور کیا معاذ اللہ ماند پڑ جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کو بھی عاجز چھوڑتے ہوئے حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے پیارا یہ سفر ہے کہ یہ جتنا بھی اس کو بیان کیا جائے وقت کا ختم ہو جائے گا، لیکن یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ شانیں ختم نہیں ہوں گی کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ براق بھی پیچھے ہے، جو نظر پہلا قدم ہی وہاں رکھتا ہے جہاں اس کی جو ہے وہ نظر جاتی ہے، وہ سواری بھی پیچھے رہ گئی، جنتی سواری پیچھے رہ گئی۔ اب رف رف نور کی سواری ہے، سیڑھی بھی پیچھے رہ گئی، اور جناب اب رف رف ہے، اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ لا مکان، مکان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، وہ مکان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جہاں تک اللہ چاہتا ہے وہ حضور اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور وہاں سے ندائیں آتی ہیں، ادنو منی ادنو منی، اے محمد قریب آ جائیے، اے محمد قریب آ جائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے نکات ہیں یہاں پر، بڑے بڑے نکات ہیں۔ وہاں پر جب نور ہی نور ہے ہر طرف، تو وہاں پر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جب وہاں پر نوریوں کا امام بھی نہیں ہے، بشر بھی سارے رہ گئے پیچھے نیچے، تو اب تھوڑی سی وہاں پر علماء کہتے ہیں کہ کوئی طبیعت میں ایسے جو ہے بے چینی سی پیدا ہوتی ہے، ہلکی سی۔ اب جو شایان شان ہے وہ بے چینی ہماری جیسی بے چینیاں نہیں تھی کہ کسی نے وحشت کا لفظ لکھا، کسی نے کوئی لفظ لکھا، تو بہرحال ڈرتے ڈرتے میں بھی جو ہے وہ لفظ اس طرح کا استعمال کروں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو وہاں پر ندا آتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں، انسیت پیدا کرنے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے اس اجنبیت کو کہ جہاں نہ نوری ہیں نہ بشر ہیں اور اکیلے حضور ہی حضور ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز سنائی جاتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں، انسیت پیدا کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ رب العالمین سے راز و نیاز ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ تو اتنا تو پتا ہے، جو بھی ہوا یہ ضرور پتا ہے وہاں اس گناہگار امت کا ذکر بھی ہوا۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایک تحفہ عطا کیا۔ میں بالکل شارٹ کر کے بات کر رہا ہوں، اور وہ تحفہ کس چیز کا عطا کیا؟ وہ نماز کا تحفہ عطا کیا۔ جو کلام ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر عرض گزاریاں پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں، زبان سے ہونے والی عبادتیں، تمام جسم سے ہونے والی عبادتیں، تمام مال کے ذریعے ہونے والی عبادتیں، مالی بدنی قولی، مولا سب عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
دیکھیں اللہ کو بھی یہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنی عبادت نماز کا حصہ بنا دیا۔ تحیات پڑھتے ہیں نا، مطلب پتہ لگ گیا اب، التحیات گریٹنگز ہیں، گریٹنگ ہے، یہ تحیات ہیں کہ اے اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، میں کچھ بھی مخلوق کے لیے نہیں کرتا، جو کرتا ہوں فقط۔ تو پھر نمازوں میں ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں، وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، مال دیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نوٹ کون سا ڈال رہا ہوں کون سا نہیں ڈال رہا، یہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے، دکھاوا ہے، اور دکھاوے کا کوئی عمل قبول نہیں ہونا، اور اس کی سزا جو ہے توبہ کیے بغیر مرے تو جہنم ہے۔ ریاکاری کبیرہ گناہوں میں سے ہے، باطنی امراض میں سے ہے۔ تو بہرحال جب یہ کہا تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو، جو ذات خود سلام ہے، سلامتی والی ہے، وہ اپنے محبوب پر بھی سلام بھیج رہی ہے۔ اور یہ جملہ بھی اتنا پیارا تھا کہ ہماری التحیات تشہد کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس سبق کو ہم ہر جمعے دہراتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ ہے، اب اس سے لوگوں کو پرابلم ہے، کئی لوگوں کو، کہ یہ نہیں پڑھنا، کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے؟ ارے یہ عرشوں پر لکھا ہوا تھا، عرشوں پہ پڑھا گیا ہے، عرش سے بھی اوپر پڑھا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ پر کیا ہو۔ اور وہی جملہ ہم حکایتاً نہیں پڑھتے، یہ بھی ڈاکہ مارا جاتا ہے، یہ بھی تڑکا لگایا جاتا ہے بسے ہوئے ادرک کا، بسے ہوئے باسی لہسن کا، کہ نہیں وہ ہم اس حکایت کو ہم بیان کرتے ہیں، یہ ہم جناب اس کو ہم انشان نہیں بولتے، حکایتاً بولتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک جو واقعہ ہو چکا، جو کلام ہو چکا، ہم اس کو یہاں پر کاپی پیسٹ کی طرح ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی آپ پر سلام ہو، جبکہ یہ حکایتاً یہاں نہیں پڑھا جاتا، انشاءً پڑھا جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے اور قیام کا ثنا پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، تسمیہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورت ساتھ ملاتا ہے، رکوع کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، قوما کرتا ہے، جلسہ سجدے کرتا ہے، پھر جلسے میں بیٹھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ کی تعریفیں کرتے کرتے، اللہ کی صفتوں کا اعتراف کرتے کرتے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عجز و نیاز کی ندائیں بلند کرتے ہوئے، جب وہ رکوع و سجود کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں قعود اختیار کرتا ہے، تشہد اختیار کرتا ہے، تو پھر وہاں جب بارگاہ الہی میں صفات الہیہ کی سیر کرتے ہوئے وہاں جب پہنچتا ہے تو وہاں مصطفیٰ کریم کو موجود پاتا ہے۔ بارگاہ الہی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پاتا ہے؟ دیکھیں پوری نماز میں آپ کہانی تھوڑی پڑھتے ہیں، کہانی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، ویسے بعض لوگ جن کو ترجمہ نہیں آتا وہ تو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ترجمہ پڑھ لیں، وسوسے ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ڈسپلن آ جائے گا، برکتیں آ جائیں گی، روحانیت بڑھ جائے گی، نورانیت بڑھ جائے گی، لطافت بڑھ جائے گی، شرافت بڑھ جائے گی، برکت بڑھ جائے گی، اللہ رب العالمین رفعت کو بڑھا دے گا، عظمت کو بڑھا دے گا، کرامت کا صاحب کرامت بنا دے گا۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی مسلمان صرف نماز ہی قائم کر لے، خدا کی قسم اسے کسی اور چلے کی، کسی مجاہدے کی، کسی ریاضت کی، کسی تسبیح اور پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اسی نماز سے، اس کو قائم کرنے سے ہم کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ فرض نماز کی ایک تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یہ پتہ کتنی بھاری ہے؟ ساری نفلی عبادات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں نا، نفلی عبادات، اور ایک پلڑے میں صرف فرض نماز کی تکبیر تحریمہ رکھ دی جائے تو وہ تکبیر تحریمہ بھاری ہو جائے گی۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔
تو ہم چلے کی تلاش میں ہیں. ہم کوئی 100 روزہ، کوئی 40 روزہ، کوئی 4 مہینے کا روزہ ہیں. چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. تے جناب تسبیح پھری ٹک 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 تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح نو پھڑ کے ہو. جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باویں لال ہو ون کڑ کڑ کے ہو. عشق رسول کی جاگ نہیں لگے گی، تعظیم رسول کی جاگ نہیں لگے گی، ناموس رسول کی خاطر جان دینے کی جاگ نہیں لگے گی، تعظیم صحابہ اور تعظیم آل رسول علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جب تک جاگ نہیں لگے گی، دودھ جاگ نہیں لگتی نا تو باویں لال ہو جائے کڑ کڑ کے اور کھویا بن جائے وہ دہی نہیں بنتا. اسی طرح مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت نہ کرے اور رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر ہستی سے وہ محبت نہ کرے، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں کیا بات عرض کر رہا تھا تو میرے ذہن سے وہ بات سکپ ہو رہی ہے جی، التحیات، ہاں تشہد. تو سرکار جب اللہ کی تعریفیں ہم کرتے ہوئے نماز کے اندر بارگاہ الہی کی صفات کی سیر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بارگاہ مصطفی میں کیا پاتے ہیں؟ موجود پاتے ہیں. تو امام غزالی کہتے ہیں اس چیز کا تصور باندھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں حاضر ہیں. جب نماز پڑھتے ہوئے بندہ یہاں آتا ہے تو رسول اللہ کو موجود پاتا ہے تو امتی کو یہ زیب تو نہیں دیتا کہ رسول اللہ سے سلام کیے بغیر ہی گزر جائے. اس لیے وہ کہتا ہے یا نبی سلام علیکا، السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس لیے اللہ نے اپنی خالص نماز عبادت کے اندر رسول اللہ پر سلام کو، رسول اللہ کی تعظیم کو لازم کر دیا ہے. جو بندہ یہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی مکمل. عقیدہ یہ صحیح ہے کہ جب تک حضور کا خیال نہ آئے، کیونکہ جب حضور کو سلام پڑھیں گے تو بغیر خیال کے سلام دیں گے. بولیے، جب اللہ اکبر کہیں گے حضور کا خیال نہیں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تکبیر تحریمہ پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جناب یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا ایسے ہلکا بناتے تھے، 3 انگلیاں سامنے رکھتے تھے، زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے، سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھتے تھے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثنا پڑھتے تھے، پھر تعوذ پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ تسمیہ پڑھتے تھے، پھر فاتحہ شریف پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سورت میں لاتے تھے یا 3 آیتیں پڑھتے تھے یا فلاں سورت پڑھتے تھے. رکوع ایسے کرتے تھے، ہاتھ گھٹنوں پہ ایسے رکھتے تھے، رکوع کے اندر نگاہ انگوٹھوں کے اوپر رکھتے تھے اور اس طرح 3 مرتبہ تسبیحات کم از کم پڑھتے تھے. پھر کھڑے ہو کے قوما کرتے تھے، نگاہ سجدے پہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایسے جاتے تھے، پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہاتھ رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں کو سیدھا رکھتے تھے، نہ انگلیاں ملاتے تھے نہ انگلیاں کھولتے تھے، بلکہ نارمل حالت پر قبلے کی طرف منہ کر کے رکھتے تھے. پاؤں کی 10 انگلیاں بھی قبلے کی طرف، ہاتھوں کی 10 انگلیاں بھی قبلے کی طرف. کون رکھتا تھا؟ حضور رکھتے تھے. کون رکھتا تھا؟ میرے نبی شافع یوم النشور رکھتے تھے. اس طرح سجدہ کرنا ہے، کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کون پڑھتے تھے؟ حضور پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، یہ نہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا ہے. اس طرح پڑھتے تھے. حضور پھر ایسے بیٹھتے تھے، ایک دایاں پاؤں سیدھا رکھتے تھے اور انگلیوں کا پیٹ لگاتے تھے، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے تھے، نگاہ گود میں رکھتے تھے، جلسہ کرتے تھے. ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر حضور دوسرا سجدہ فرماتے تھے. پھر جناب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، پھر تیسری رکعت میں قاعدے کے بعد اس طرح کھڑے ہوتے تھے، چوتھی رکعت میں. ساری نماز کے اندر حضور کا خیال رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بلند آواز سے جواب چاہیے، رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یہ کس کی نقل اتارے ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتا ہوا مجھے دیکھتے ہو. یہ حضور نے فرمایا ہے. آپ کی بڑی ٹھنڈی سی آواز آتی ہے، بلند آواز سے. حضور نے فرمایا صلو، نماز پڑھو پڑھو پڑھو. کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو ہر رکن میں حضور کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضور کی تصویر سامنے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ حضور کا تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
تو اس طرح سے ہم نماز، کوئی ہے ہی نہیں ایسا لمحہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ایسے کیسے ہم پڑھ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھتے تھے سلام تک ہمیں ویسے ہی جناب تصورات میں رہنا ہے. تو یہ عقیدہ درست ہے کہ کوئی بھی لمحہ حضور کے خیال سے خالی نہ ہو. کہ یہ عقیدہ درست ہے کہ جس کی نماز میں حضور کا خیال آ جائے وہ نماز ہی نہیں ہوگی. بولیے، خود ہی فیصلہ کر لے. ہم کوئی چلے کسی سیکٹ کا ہم حوالہ نہیں دیتے، کسی فرقے کا حوالہ نہیں دیتے. یہ بتائیے کہ ہر چیز میں حضور کا خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بغیر خیال رسول نماز ہو سکتی ہے؟ کوئی لمحہ، کوئی رکن، کوئی بھی ایکٹ جو آپ نماز کے اندر جو ایکٹ کرتے ہیں اس میں حضور کے خیال کے بغیر نماز ہوگی؟ نماز کس کی عبادت ہے؟ لیکن پڑھنی کیسے ہے؟ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. اللہ تو نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ اللہ تو نماز تو عبادت ہے، اور اللہ کسی کی عبادت کرنے سے تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ حضور کی اطاعت کر کے، حضور کی اتباع کر کے. تو یہ عقیدہ جنہوں نے گھڑ لیا کہ جناب معاذ اللہ اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال، صحبت کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی، حضور کا خیال آ جائے تو نہیں ہوئے گی. گاؤ خر کا خیال آ جائے، خچر کا آ جائے، گدھے کا خیال آ جائے معاذ اللہ تو نماز ہو جائے گی، حضور کا خیال آ جائے تو نہیں ہوگی. یہ بات جو میں کر رہا ہوں نا بڑے دکھتے ہوئے دل سے کر رہا ہوں. علماء تو اس کو دہرانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اور میرا بھی خیال ہے شاید میں نے زندگی میں یہاں 14 سالوں میں شاید پہلی یا دوسری دفعہ یہ بات کی ہوگی. ہم یہ باتیں اکثر نہیں کرتے کیونکہ دل دکھتا ہے، دل چرتا ہے، کلیجہ چرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھنی ہے نا، جسے مرضی پڑھ لیے. کبھی وہ کچھ بن جاتے ہیں، کبھی وہ کچھ بن جاتے ہیں، کبھی وہ کچھ بن جاتے ہیں. کوئی ایک عقیدے پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہے. ہمارے سالہ سال عقیدہ ایسے پلپلا رہتا ہے، پھوکا پھوکا پھوکا. کٹر لوہا توڑ تو بنتے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ نماز ہی پڑھنی ہے. وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ گدھے کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی، تیرے نبی کا خیال ہے تو نہیں ہوئے گی. آپ کہتے ہیں یہ ہمارا امام ہے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، پیچھے پڑھ لو. بھئی سکھ کے پیچھے بھی پڑھ لو، سکھ ہمارے نبی کا نام لے تو پڑھ لو، پھر اس کے پیچھے بھی. ہندو کے پیچھے پڑھ لو معاذ اللہ. ایسے بھی تو پکڑے جاتے ہیں نا. 18 سال امام رہا تو پتہ لگا وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. چلو وہ تو بھولے سے لوگ پڑھتے رہے. یہاں تو جان بوجھ کر آنکھی دیکھی لوگ مکھیاں کھا رہے ہیں کہ جناب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو جو شرک کہے، رسول اللہ علیہ السلام کی شانوں سے جو جلے، جس کو جیلسی ہو، جس کے اندر گڑبڑ ہو، جس کے دل کا مرض اور بڑھے، وہ ہمارا امام ہو سکتا ہے؟ بولیے، بلند آواز سے بولیے. وہ ہمارا امام جس کی گفتگو سے صحابہ کے بغض کی بو آئے، جس کی گفتگو سے آل رسول کی کسی فرد کی توہین کے جراثیم پھوٹے، گستاخ انبیاء ہو، گستاخ اولیاء ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ آل رسول ہو، وہ ہمارا امام ہوگا؟ ہمارا وہ امام نہیں ہے. جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا، جو خدا کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. تو عزیزان محترم، امام غزالی کہتے ہیں یہ تصور حاضر کرنا ہے کہ میرے سامنے رسول اللہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کہنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر کیا ہو. اللہ نے جب یہ سلام بھیجا ہے نبی آپ پر سلام ہو، تو جب سلامتی کی بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو نہیں بھولے. حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. حضور نے ساری امت کے صالحین کو اپنے دامن میں چھپا لیا. اللہ کی وہ جو چھما چھم بارشیں نور کی برس رہی تھی سلامتیوں کی، حضور نے اس میں سب کو ہی شامل کر لیا. تو عزیزان محترم یہ نماز وہاں سے آئی ہے. عزیزان محترم 50 نمازیں فرض ہوئی تھی. سارے احکامات رب نے زمین پر بھیجے. زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، حج فرض ہے، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز. نماز دینے کے لیے اللہ نے وراء الورا لا مقام میں بلایا. کتنی اہمیت کی حامل ہوگی، کتنی اہمیت کی حامل کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے. ہمارا محبوب دنیا کا مجازی جو ہے وہ کہے تم یہ کرو تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تو اس کا جو عاشق ہے، محب ہے، مجازی محبت والا، وہ ساری رات گلی کے چکر لگاتا رہے گا. کیوں جی؟ محبوب کی آنکھوں کو جو ہے ٹھنڈک دینی ہے. مجازی
ہے عاشق اور مجازی معشوقہ معاذ اللہ، جس کے نتیجے میں جائے جوتے پڑے، ذلت ہو، رسوائی ہو اور بدنامی ہو اور کیا کچھ ہو. اور جو حقیقی ہمارا محبوب ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہم کہیں چلیں معاذ اللہ ہم نہیں پڑھتے نماز. ہم کیوں پڑھے نماز؟ نماز پڑھیں بھوکے ننگے جن کو روٹی نہیں ملتی، ٹکڑے نہیں ملتے. ہمیں تو بغیر نمازیں پڑھے ہمارے کیسے بر ہیں، ہمارے اکاؤنٹ بھرے ہیں، ہمارے پلازے چل رہے ہیں، کرائے آ رہے ہیں، ہمارے جوان ڈگریاں لے کر شادی کر کے بچے بنا کر اپنی فیکٹریاں لگائے ہوئے، ہم کیوں پڑھے نمازیں؟ ہاں دل کرے گا پڑھیں گے تو 8 کی یا 360 کی، 8 کی ویسے 7ویں دن ہوتی ہے، لیکن وہ ہم وزن بنانے کے لیے کسی نے کہا کہ 8 کی یعنی جمعہ کا جمعہ ہے، جمعے کے جمعے آئیں گے، 8 کی یا 60 کی. اور جنازے والی جو پڑھنی پڑ جاتی ہے، یار ملے داری ہے کیا کریں، نہیں جائیں گے کہ مرے پہ بھی نہیں آیا. 8 کی یا 60 کی یا 360 کی، وہ کون سی ہے؟ عید کے دن. ایسے جیسے جناب بھئی واجب تو وہ بھی ہے، لیکن ویسا اہتمام جمعے پر نہیں ہوتا، حالانکہ جمعہ عید سے افضل ہے. جمعہ اہم الفرائض ہے. 3 جمعے لگاتار جو نہیں پڑھتا اللہ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے، وہ منافق بنتا ہے، منافق عملی. اس پر نفاق کی مہر لگ جاتی ہے، اس کا دھیان ہی کوئی نہیں ہے. سیلیں چل رہی ہوتی ہیں، خرید و فروخت چل رہی ہوتی ہے. بھئی گاہک اللہ نے تو آزمانے کے لیے تو گاہک بھیجنے چاہے فرشتہ ہی آ جائیں گاہکوں کی صورت میں. امتحان ہونا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ رب کا منادی بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، ارے چھوڑ گاہک کو، فلاح ادھر ہے. فلاح اس سے سیل کرنے میں نہیں ہے، فلاح اس میں ہے. ارے ادھر آ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ارے جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوگا. تو نماز پڑھ کے کامیاب ہوگا کہ نماز کو قضا کر کے اس ٹائم پر نوٹ کٹھے کرنے سے کامیاب ہوگا؟ نماز پڑھ کے سے ہوگا نا. فرمایا کہ اس ٹائم پر خریدنا بھی مکروہ، بیچنا بھی مکروہ تحریمی ہے بیع و شراء. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی کہے جائیں، ہم تو ٹس سے بس نہیں ہوں گے، ہم تو دکانیں چمکا کے رکھیں گے. اور نہیں جی نہیں اسی بندے 2 پہلے جمعہ اتھے پڑھا لینے، پھر 2 اتھے پڑھا لینے. بھائی حکم شرعی کی مخالفت تو ہو ہی جاتی ہے، چاہے 2 آگے 2 پیچھے. اس وقت پہ جب آپ دکانیں کھول کے بیٹھیں گے تو خریدار تو آئیں گے، بچے آئیں گے جن پر جمعہ فرض نہیں وہ بھی آئیں گے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں وہ بھی آئیں گے، مسافروں پر جمعہ فرض نہیں وہ بھی آئیں گے، اور اسی طرح بیماروں پر جمعہ فرض نہیں وہ بھی آئیں گے. غلام تو ہے نہیں، ان پر جمعہ فرض نہیں ہے تو غلامی کا سلسلہ، باقی تو سارے آئیں گے. اور جتنے بے نمازی ہیں، نمازوں کے چور ہیں، وہ بھی آئیں گے. اچھا جو جمعہ پڑھا ہے کہیں اور وہ بھی آ جائے گا. اب کسی کا پتہ تو نہیں کہ پڑھ کے آیا کہ بغیر پڑھے آیا. تو آپ وجہ فراہم کریں گے کہ اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اور وہ اس سے غافل ہیں. تو حکمران نہیں کر رہے تو ہم مل کر تو کر سکتے ہیں نا. لیکن ہم دکانیں کھول کر اقامت الصلاح کا نظام ہم اس کو تباہ و برباد خود کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. بعد میں کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے، ناخلف، بد نصیب، محروم، ددکارے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے، منحوس قسم کے الفاظ میں جو ہے جس طرح مرضی تعبیر کر لیں، کہ ناخلف لوگ، بے ادب لوگ، کاہل اور سست لوگ بعد میں آئے، ایسے اگلوں کے بعد. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. نمازوں کو اللہ فرما رہا ہے، نمازوں کو جنہوں نے ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی شہوتوں کی، نفس کی خواہشوں کی جنہوں نے پیروی کی. اللہ فرماتا ہے وہ رحیم رب، وہ غفور رب، وہ غفار رب، وہ ستار رب، وہ کریم رب، وہ رحیم رب، وہ ارحم الراحمین رب، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کیا فرماتا ہے کہ وہ بد نصیب جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات نفسانی پر عمل کیا، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی وادی غی میں داخل کیے جائیں گے. ایسی وادی ہے کہ جہنم کی آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. جہنم میں بھی ایسی وادی ہے کہ پوری جہنم پناہ مانگتی ہے، اللہ ہمیں اس سے پناہ دے دے.
ایسے کنویں ہیں جہنم کے اندر کہ جن کو کھولا جاتا ہے نا تو ان کی جو لپٹیں ہیں آگ کے شعلے ہیں جو ایسے بلند ہوتے ہیں کہ پوری جہنم کہتی ہے یا اللہ تیری پناہ اس کو تو بند کر دے، یا اللہ اس کو بند کر دے۔ جہنم کی آگ 3000 برس جلائی جائے گی، پھر سیاہ ہو جائے گی، اور سیاہ ہونے کے بعد اس کے اندر پھر مجرموں کو اور اس میں مشرکوں کو، کافروں کو، فاجروں کو، مسلمان مجرم بھی اس کے اندر ڈالے جائیں گے۔ کتنی دیر کے لیے ڈالے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہاں تو ٹائم تو اینڈ ہو جائے گا، ٹائم تو یہ سال سول والے سلسلے تو ختم ہو جائیں گے، تو کتنی دیر اللہ خلود دیتا ہے وہاں پر، یا اللہ کتنی دیر وہاں پر قیام دیتا ہے جہنم کے اندر۔ تو عزیزان محترم اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ جہنم کی وادی کے اندر جائیں گے اور وہاں وہ بھگتیں گے۔ تو اسی طرح جہنمیوں سے جنتی پوچھے جائیں گے، جنتی پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تمہیں کون سی چیز، سقر جہنم کا ایک نام سقر ہے، اس میں لے آئی، کون سی چیز لائی، آخر تم کیا کرتے تھے دنیا میں کہ تم جہنم میں آ گئے، تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ اللہ نے یہ قول نقل کیا ہے، قرآن کی آیت بنایا ہے اسے، کہ جہنمی یہ کہیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ روز محشر کہ جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ روز محشر جب بندوں کی جان پگھل رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی ناف تک، کوئی کندھوں تک، اور کوئی اپنے ہی اس کے اندر جو ہے وہ گوتے کھا رہا ہوگا، تو تانبے کی زمین ہوگی۔ حدیثوں میں ہے، یہ ناول میگزین کی کہانی نہیں، معاذ اللہ، یہ حدیثوں میں ہے۔ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں سورج چوتھے آسمان پر ہے، اور سورج کی پشت ہے دنیا کی طرف، فرنٹ نہیں ہے، پشت ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ تو مفسر خواب دیکھ کر نہیں تفسیر لکھتے، وہ تابعین سے یا مستند روایات سے، تابعین صحابہ سے، صحابہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آج چوتھے آسمان پر سورج اور اس کی پشت ہے، اور ہمارا سٹیمنا، ہماری کیپیسٹی وہ صرف کیا ہے 50 54 55 پر بندے مرنا شروع ہو جاتے، اور لو ہو گئی، ہیٹ سٹروک ہو گیا، لو آ گئی، لو کی لہر آ گئی، بندے مر گئے، اتنے وہاں مر گئے، اتنے وہاں مر گئے۔ تو 1.25 میل، 1.25 نیزہ، 1.25 میل، اب وہ نیزہ کتنا ہوگا، بعضوں نے اس کا 1.25 میل کیا ہے، تو اتنے فاصلے پہ سورج آ جائے گا، اور تانبے کی سرزمین، اور انسان وہاں پر کس طرح یہ برداشت کرے گا۔ عزیزان محترم تصور میں جائیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا تحفہ نماز کا لے کر آئے، فرمایا کہ اب میں تو معراج وہاں کر آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج وہاں کر آئے، اور حضور امت کے لیے کیا لے کر آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی معراج نماز ہے، مومنوں کی معراج ہے۔ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ہم بھاگ جاتے ہیں، ہم نہیں صبر کرتے، نہ صبر کرتے ہیں، پوری بے صبری کے جناب کمالات دکھا کر بعد میں کہتے ہیں اچھا جی صبر سارا پہ جائے گا، اسی تو صبر کیتا ہے۔ صبر اول لمحے ہوتا ہے، صبر ڈھنڈورا پیٹنے کے بعد نہیں ہوتا۔ اور دوسرا نماز کے قریب تو جاتے ہی نہیں ہیں، فرض نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، سنتیں چھوڑے ہوئے ہیں، واجبات چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم اللہ نے اپنے محبوب کو اتنے نازوں سے بلایا اور اتنے پروٹوکول کے ساتھ بلایا، اور شان دکھائی، فرشتوں کو دکھائی، ساری مخلوقات کو دکھائی کہ دیکھو یہ ہے میرا محبوب، اور اس کے لیے جو ہے انعام میں کیا دے رہا ہوں، تحفہ کیا دے رہا ہوں۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو کہ وصال کر گئے تھے، 2500 سال پہلے وصال کر گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے موت کا جام پیا کہ نہیں پیا؟ کہتے ہیں مردے مدد نہیں کرتے، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور سارے نبیوں کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں آ رہے ہیں۔ سمجھ ہی نہیں آئی ورنہ اونچی آواز سے کہہ دیتے۔ سارے انبیاء جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں، ارے ان کی قبریں ہماری قبروں کی طرح نہیں ہوتی، وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری کی مسلم کی حدیث ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو موسیٰ علیہ السلام ہوا قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ بعضوں نے کہا کہ نماز تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ فوت ہو جانے کے بعد تو فرضیت تو رہتی نہیں، وہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ صلاۃ ہے، چونکہ لفظ ہے، تعبیرات اور بھی ہو سکتی ہیں، وہ حضور کی آمد ہونے والی تھی نا، تو کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، حضور پر درود و حضور ایسے براق پر ہے کہ جہاں نگاہ پڑتی ہے پہلا قدم وہاں رکھتا ہے، اتنی سپیڈ کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر نظر آ گئے، یہ روٹ کس نے سلیکٹ کیا ہے کہ حضور کو اس رستے سے لانا ہے جہاں قبر موسیٰ بھی ہو رستے میں۔ قبروں پر جانا بدعت نہیں، رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضور احد کے شہداء کی قبروں پہ بھی جاتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے بھی گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، اور پھر اس نے حدیث معراج کا حصہ بننا تھا، اور یہ بتانا بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مردہ نہیں تھے، وہ حیات تھے۔ وعدہ الہی کے مطابق موت کا جام پیا اور دوبارہ ان کی حیات پھر اللہ نے اسی طرح مثل سابق جاودانی فرما دی۔ حیات انبیاء کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ ہے، امت کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کی حیات اسی طرح باقی اللہ قائم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہماری کھوپڑیاں ہیں چھوٹی، ہمارے بھیجے ہیں چھوٹے، باتیں ہیں بڑی بڑی، تو وہ اس میں آتی نہیں ہیں۔ جس طرح شہید زندہ ہے، شہید افضل ہے یا اس کا نبی افضل ہے؟ بولیے، سب جواب دے دے تو پتہ لگ جائے اتفاق ہے کہ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے شہید کو مردہ، جو مفضول ہے اسے مردہ نہیں کہنا، تو جو افضل ہے اسے مردہ کہنا ایمان ہے؟ بولیے، جو مفضول میں درجے ہیں، رتبے ہیں، وہ سارے کے سارے ایز اٹ از افضل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سارے انبیاء میں جو کمالات ہیں وہ سارے کے سارے سید الانبیاء کے اندر کسی نہ کسی صورت میں اور اعلیٰ صورتوں کے اندر وہ موجود ہیں۔ تو امتی زندہ ہے اور نبی مردہ ہے، معاذ اللہ، مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، یہ کتابوں میں ان کو لکھا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں عزیزان محترم، حیات انبیاء بھی پتہ چلی، رفتار انبیاء بھی پتہ چلا کہ رفتار کیسی ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں، حضور بیت المقدس پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں صفوں کے اندر بھی ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی حاضر فرما سکتا ہے۔ حضور ابھی نماز پڑھا رہے ہیں اور اب جا رہے ہیں آسمانوں پر، موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ سبحان، وہ ذات جو ہر عیب سے کیا ہے، ہر گپ سے کیا ہے، ہر جھوٹ سے کیا ہے، ہر مبالغے سے کیا ہے، ناقص مبالغے جو ہوتے ہیں جو ہے اس سے کیا ہے، اس نے یہ طاقت دی، اس نے یہ پرواز دی، اس نے یہ رفتار دی، اس نے یہ اختیار دیا، اس نے علم دیا۔ 2500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام موت کا جام پی کر قبر میں تشریف فرما ہو گئے، اب موسیٰ علیہ السلام کو 2500 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ حضور کے رستے میں پروٹوکول میں استقبال بھی کرنا ہے، درود و سلام بھی پڑھنا ہے، حضور کی ابتدا میں نماز بھی پڑھنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول آسمانوں پہ بھی پورا کرنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئیں گے؟ حضور ان کو پتہ ہے کہ 50 نمازیں لے کر آئے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم غیب ہو گیا، حضور آپ کی امت نہیں پڑھے گی۔ یہ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، علم غیب ہے یا علم غیب ہے؟ بولیے، علم غیب ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کی امت نہیں پڑے گی، تو جائیے کم کروائیے۔ حضور جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ اب بتائیے، حضور کو اتنا اختیار ہے کہ حضور 9 دفعہ گئے۔ بتائیے اللہ کو پتا تھا کہ نہیں پتا کہ ایٹ دا اینڈ میں نے 5 ہی کرنی ہے؟ بولیے نا۔ جس طرح بٹ صاحب مسکرا رہے ہیں، آپ بھی مسکرا کر کہہ دیں۔ نہیں سب نہیں مسکرا رہے، بعض چہرے ابھی بھی ویسے ہی جو ہے وہ پریشان ہیں، مسکرا کر کہہ دیں اللہ نے کتنی فرض کرنی تھی تو 50 کیوں کی؟ بار بار اللہ کے نگاہ میں تو ہے سب کچھ ہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا نا ربی ارینی، اے اللہ اپنا دیدار کرا دے، اللہ فرمایا تو نہیں تک دیکھ سکتا مجھے،
تو نہیں دیکھ سکتا، تجلی نہیں برداشت کر سکا۔ تو پھر اس دن کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بار بار جلوائے مصطفیٰ کے اندر جلوائے خدا دکھانا تھا، کہ اس چہرے کو بار بار دیکھنا تھا جو خدا کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ نمازوں کا تو بہانہ تھا، کام اپنا بنانا تھا۔ اب اللہ کریم 5 روایتوں میں 10 بھی ہے، تو وہ 5 کم کر رہا ہے، 10 اختیار مصطفیٰ بھی ثابت کرنا تھا کہ لوگوں ہوش کے ناخن لو، اپنی عقلیں جو ہے نا، یہ محدود عقلیں، ان کے اندر جو آنے والی خرافات ہیں اس سے باز رہو۔ بڑے ڈگڈگی بجانے والے آئیں گے، تمہارے ایمان خراب کریں گے، تمہارے عقیدے برباد کریں گے، تمہیں جہنمی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ارے یہ میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، میں نے اسے اختیار دیا ہے، جب مرضی جائے جب مرضی آئے، عبادت ہے میری، فرض کی ہے میں نے، لیکن اختیار دیا ہے اس مختار نبی کو، چاہے تو 5 کم کرائے، چاہے تو 45 کم کرائے، اور چاہے تو 5 کا ہی ثواب 50 کے برابر کرا لے۔ ہے نا یہ شان اللہ کے محبوب کی؟ کیسی شان ہے ہمارے آقا کی؟ تو ہم کہتے ہیں حضور شانوں کے مالک ہیں، اور بد مذہب کیا کہتا ہے؟ کوئی نبی پیغمبر بھوت پری معاذ اللہ اللہ کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اب بتائیے عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے یا اس کا ٹھیک ہے جو کہتا ہے کہ ہر ایک کو چمار کہہ رہا ہے؟ کسی شخص نے آج تک یہ کہا ہے کہ گھوڑا، گدھا، میرا ابا، دادا سارے ایک برابر ہیں، سارے چمار جیسے، چوڑے چمار جیسے؟ اپنے ابے، دادے، باپ کا، بھائی کا کسی نے نام لیا کبھی؟ میرا استاد، میرا پیر، میرا ابا، میرا پرا، میری اماں، کتے، گدھے، کھوتے، سب جو ہے کوئی سارے ذلیل تر ہیں اللہ کے آگے، کبھی کسی نے کہا؟ اگر کوئی کہے تو اس کو باادب کہیں گے کہ بے ادب کہیں گے؟ گستاخ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ نامراد کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اور اللہ کے نبیوں کا نام ایسے لینا کہ ان کی مجال نہیں ہے، اور اللہ مجال دے رہا ہے، اللہ رفعت دے رہا ہے، اللہ وجاہت دے رہا ہے۔ بارگاہ مصطفی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور معراج ہی کی شب ہے، تو اونچی اونچی آواز آ رہی ہے، تو حضور پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ کون ہے؟ اب بعض اوقات بندے کی توجہ نہیں ہوتی دائیں بائیں، وہ خاص قسم جب فوکس کیا ہوتا ہے تو دائیں بائیں توجہ نہیں ہوتی، تو پوچھا حضور، کیونکہ انوار الہیہ کے اندر محو ہوتے، اور اچانک سے کوئی آواز آتی، پوچھتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ کہا اتنی اونچی آواز سے اللہ سے بات کی، کیا کر رہے ہیں؟ کہتے اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ پوچھا اتنی اونچی آواز سے؟ کہتے ہیں ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے، ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں، تو اللہ اچھا مزاج میں تیزی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ اور برداشت بھی کون فرما رہا ہے؟ حلم اور بردباری کا مظاہرہ بھی کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تو اپنے بندوں کو اتنی شان دے رہا ہے، وہ کچا بچہ جو نامکمل ہے وہ اللہ سے جھگڑے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں ڈسٹ بن میں ڈال دو، یہ مکمل ہی نہیں ہے۔ نہیں، اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کرو، ڈسٹ بن کے اندر نہ ڈالو۔ جو ایبارشن کراتے ہیں یا جن کا جو مس کیریج ہو جاتا ہے، ارے اللہ نے وہ جزء انسان بنایا ہے، اسے ڈسٹ بن گٹروں اور کے اندر نہ ڈالو، اسے کپڑا لپیٹ کر اگر اس نے سانس نہیں لیا تو اس کو دفن کرو۔ تو اللہ رب العالمین اس نامکمل وجود کو، کچے بچے، نامکمل بچے کو کیا شان دے گا کہ وہ کہے گا کہ میں نہیں جاؤں گا ایسے۔ ارے تیری اوقات کیا؟ تجھے تو سانس بھی لینا نصیب نہیں ہوا، تجھے تو نام بھی نہیں ملا، تجھے تو وجود بھی پورا نہیں ملا، تو نے تو دنیا کا نظارہ بھی نہیں کیا، تیری اوقات کہ تو رب سے لڑنے جھگڑنے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا یہ اس کو لڑنے کا اختیار کون دے گا؟ بلند آواز سے کہیے اللہ، بلند آواز سے کہیے اللہ۔ اللہ رب العالمین اس نامکمل وجود کو یہ اختیار دے کہ جھگڑ، میرے سے جھگڑ، مخلوق تاکہ دیکھے کہ میرا ہی پیدا کیا ہوا نامکمل بے نام وجود جھگڑ رہا ہے۔ کس لیے؟ کہے گا مولا میں تو نہیں جاؤں گا، اکیلے نہ جاؤں۔ اللہ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ مولا اپنے ماں باپ کو بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ جھگڑے گا، مجادلہ کرے گا، اللہ فرمائے گا جا ہاتھ پکڑ اور لے جا۔
اور وہ ہاتھ پکڑے گا، اللہ اسے وجود دے دے گا نا، تو وہ جنت میں لے جائے گا۔ یہ کہنا کہ ساری مخلوقات ذلیل تر ہیں، اندر ہی انبیاء، اندر ہی اولیاء، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ارے ہمارے رب نے تو ایسی شان اس نامکمل بچے کو دی ہے کہ وہ جنت میں اپنے والدین کی شفاعت کر کے، سفارش کر کے لے کے جائے گا، اور تم امام الانبیاء کی شفاعت کے منکر ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں باز آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سب نے ماننا ہے۔ تو عزیزان محترم، سرکار نماز کا تحفہ لے کر آئے، ہم نے نماز کا حشر نشر کر دیا، ساری زندگی سیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ مفسدات پتہ، نہ مکروہات پتہ، نہ شرائط پتہ، نہ ہمیں اس کے فرائض پتہ، نہ اس کے جناب وہ کیا ارکان ہیں، طہارت کا نہیں پتہ، نجاست خفیفہ کون سی ہوتی ہے، غلیظہ کون سی ہوتی ہے، حد سے اصغر کیا ہے، حد سے اکبر کیا ہے، کیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، کیا غلطیاں ہو جائیں تو نماز ہو جاتی ہے، سنتیں کیا ہیں اس کی، اور کیسے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس میں ذوق اور شوق کیسے آئے گا، خشوع و خضوع کیسے آئے گا، اس میں روحانیت کیسے آئے، کیسے ہماری نماز ایسے بنے گی کہ جو مصداق بنے گی اس آیت کا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج کے نمازی تو بے حیا بھی ہیں اور جناب وہ برے کام بھی کرتے ہیں، ساروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو باہر نکل کے پھر اسی طرح گالی شروع کر دیتے ہیں، جا کے پھر اسی طرح ملاوٹ شروع کرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہم اپنی نمازوں سے اچھا سلوک نہیں کر رہے، اور جہنمی کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نمازوں کو نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا مومن کامل کی نشانی یہ ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، کہ وہ مومن وہ ہوتے ہیں فلاح یافتہ جو اپنی نمازوں میں مداومت اختیار کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم تو حفاظت کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ تحفہ ہے جو سرکار لائے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات دیکھے، لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، عورتیں چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، غیبتیں کرنے والے مارے کھا رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے اور وہاں ملاوٹ کرنے والے، سود کھانے والے، زنا کرنے والے، معاذ اللہ عذابات سرکار نے وہاں پر دیکھے، اور آگ کی کینچیوں سے بے عمل عالموں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب وہاں پر دیکھے سرکار نے عذابات۔ تو عزیزان محترم، اس بات سے کہ ہم وہ چیزیں پڑھیں، مطالعہ کریں، شوق پیدا کریں، اور اس کے بعد پھر ہم حضور کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہوں، حضور کی سنت کو لازم اختیار کر لیں، اس کو اپنا زندگی کا جز لا ینفق بنا لیں، ایسا جز جو جدا نہیں ہو سکتا۔ ارے صبح سے لے کر جو کچھ رات تک جائز جائز کام آپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، جو کوئی گھر میں معاملات ہو رہے ہیں اس کو سنت کے مطابق کر لیں۔ کرنا آپ نے وہی کچھ، پانی تو پینا ہی پینا ہے، سنت کے مطابق پی لیجئے، کھانا تو کھانا ہی کھانا ہے، سنت کے مطابق کھا لیجئے، لباس تو پہننا ہی ہے، سنت کے مطابق پہن لیں، آئینہ تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، سنت کے مطابق دعا پڑھ کے کر لیجئے، واش روم تو یوز کرنا ہی کرنا ہے، سنت کے مطابق آپ واش روم میں داخل ہوں، جوتا تو پہننا ہے، سنت کے مطابق پہن لیں، اتارنا تو ہے، سنت کے مطابق اتار لیں، واش روم سے باہر آنا ہی ہے، سنت کے مطابق آ جائیں، استنجا کرنا ہی کرنا ہے، سنت کے مطابق کر لیں، سونا تو ہے ہی ہے، سنت کے مطابق سو لیں، اٹھنا بھی ہے سنت کے مطابق، منہ دھونا، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، سنت کے مطابق کر لیں، نماز پڑھنی ہے سنت کے مطابق، کاروبار کرنا ہے سنت کے مطابق کر لیں۔ آپ کی یہی زندگی جسے آپ دنیا داری کا نام دیے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری دین بن جائے گی۔ وہ اعمال دنیا نہیں ہے جو دین میں معاون ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا دین ہی ہے، اور وہ دینی معاملات دینی نہیں ہیں جو دنیا میں دکھاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے یا لوگوں میں شہرہ کرنے کے لیے جو کیے جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ دین نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ اور وہ دنیا جو ساری آپ کر رہے ہیں، اگر وہ رضائے الہی کے لیے کریں، وہ دنیا نہیں، وہ سارے کا سارا دین ہے۔ یہی کچھ تو کرنا ہے ہمیں، جو کرتے ہیں کرتے رہیے، جائز جائز طریقہ ٹھیک کر لیں، نیت کا قبلہ درست کر لیں، نمازوں سے پیار کریں، ایسی نمازیں پڑھیں کہ آنسو آ جائیں، ایسی نمازیں پڑھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ایسے جب ہم یہ نماز پڑھیں گے جو معراج کا تحفہ ہے، تو دیکھیے ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے گا، ہمارا وقار بھی اچھا ہو جائے گا، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، ہماری سیرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور ہماری ہر چیز جو ہے وہ سنت کے سانچے میں ڈھل جائے گی۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں سب۔ سب سے پہلے دین آ جائے۔ کون کون چاہتا ہے دین نافذ ہو؟ دونوں ہاتھوں سے بتائیں کون کون چاہتا ہے؟
تو چلیں ایک کام کریں کہ دین نافذ ہو جائے، کریں، کہیں کرتے ہیں۔ بھائی صوبے میں کرنا، ملک میں کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے، 57 اسلامی ملکوں کے لوگ تو بگڑے ہوئے ہیں اور ان کا تو ٹھیکہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے آسان کام اپنے اوپر دین نافذ کر لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک رہے گا؟ دیکھیں نا، اتنے سالوں کو میں دین پہ چلاؤں بڑا ہی مشکل ہے، اتنے سالوں سے تقریریں کر رہے ہیں، کچھ نظر آتا ہے، کچھ نہیں۔ تو آسان کام کیا؟ ہر بندہ اپنے اوپر دین نافذ کر لے۔ یہ مشکل ہے؟ صبح درخواست لکھتے ہیں حکومت کو کہ ہم اپنے اوپر دین نافذ کرنا چاہتے ہیں، اجازت دے دیجئے، بتائیے کتنی فیس جمع کرانی ہے، کتنا ٹیکس دینا ہوگا، کہاں سے اپروول آئے گی، کون سی کورٹ میں جانا ہے، سیشن کورٹ میں جانا ہے، سول کورٹ میں جانا ہے، ہائی کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ میں جانا ہے، صدر محترم کے پاس جانا ہے، یا کہاں جانا ہے اس کا تعلق اپنے اوپر دین نافذ کرنے سے؟ جھوٹ بولنا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں تو ذرا اجازت دے دیں، اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ ملاوٹ سے بچنا چاہتا ہوں، ذرا اپروول لینی ہے ضرورت؟ تو یہ سارا ٹھیکہ جو اٹھایا ساروں کا، یہ چھوڑ دیں، صرف سنگل انفرادی انڈیویجولی ٹھیکیدار بنے اپنے وجود کے، کہ میں نے اپنے اوپر دین، ہر بندہ اپنے اوپر کرے۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ تو یہ سارے کے سارے اپنے اوپر دین نافذ کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ اور یہ سارے اس علاقے کے رہائشی ہیں، تو یہ سارا علاقہ دین کے نفاذ والا بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ ہم نیت کرتے ہیں ہم کوڑے باہر نہیں پھینکیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ ہم تھوکیں ایسے نہیں پھینکیں گے، پان کھائی کسی کی گاڑی پر تھو، کسی کی گاڑی سے گزرتے ہوئے سکریچ ڈال کے، جہاں جہاں سے سکریچ گزرتا جاتا ہے ہزاروں کا نسخہ اس پہ پڑتا جاتا ہے، کہیں کچھ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں دین کے خلاف ہیں۔ ہم نیت کرتے ہیں اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اے اللہ آج کی رات ایسی مبارک کر دے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے، ہم سچ بولیں، جھوٹ چھوڑ دیں، گھر والوں سے اچھا سلوک کریں، جاتے ہی ٹھڈا مارا جوتا ادھر، ڈنڈا سوٹا چلنا، اوئے ایسے ماں باپ کے بچے ابا حضور جلاد اعظم آ گئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کا انتظار، بچے آپ کا انتظار کریں، زوجہ آپ کا انتظار کرے، بیٹیاں آپ کا انتظار کریں، ایسا ماحول بنائیں۔ حضور اپنی صاحبزادی کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ہاتھ چومتے، وہ ان کا ہاتھ چومتی، پیشانی چومی جاتی، چادر بچھائی جاتی، ایسے معاملات۔ ہماری بیٹیاں ڈرتی پھریں، ابا حضور آ گئے، ابا حضور اب نہیں، ابا جی نے تو گالی سے ابتدا کرنی ہے، گالی پر انتہا کرنی ہے، اور گالی بھی ایسے ہوگی جس کے کپڑے سارے اتارے ہوں، ننگی اور غلیظ گالیاں۔ ایسا ماحول ہے لوگوں کا، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ کتے کی شکل لگے گی قیامت کے دن، وجود انسان کا دھڑ ہوگا اور اوپر کتے کا منہ لگا ہوگا، گالیاں دینے والا ایسے محشر میں آئے گا۔ آپ تصور کریں کہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں تو چند جسم ایسے ہوں جن کے منہ کے اوپر کتا کا منہ لگا ہو، تو کیا ہوگا بتائیے؟ سب ان کو پیار کرنے کو دل کرے گا یا ان سے بھاگیں گے؟ یہ کیا آ گیا؟ اب انسان نما بھیڑیا آ گیا، جانور آ گیا، درندہ آ گیا۔ عزیزان محترم، ہمیں حیا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہمارے آقا با حیا تھے، متفحش نہیں تھے، فضول گوئی، فحش گوئی کرنے والے، اور ہمیں اپنے آقا کی سیرت کو فالو کرنا ہے۔ نیت کرتے ہیں سب؟ اس کو کرنے کے لیے کسی پہاڑ کی غار میں نہیں جانا، کہیں آپ نے پیسہ لگا کے کسی چلے پہ نہیں جانا، یہیں سے نیت کر کے اٹھیں، گھر میں جائیں اور سارے معاملات اسی طرح کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، یہاں آنا، رات کو جاگنا، مل کر توبہ کرنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، سحری کرنا، نفلی روزہ رکھنا، افطاریاں کرنا، یہ سارا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو کچھ ہم نے نیتیں کی ہیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرتے ہوئے ہی دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔